فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اللہ کی محبت میں کمی۔ صرف دلائل سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ محبت ملتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو، پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو؟ لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے، یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے، اس سے صحت کا نقصان، ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے، تو شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے یوں کر دیا، ہم فراق یار میں، فراق یار کا مطلب یار کی جدائی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں۔ انسان جب گھلتا ہے تو ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے، بولو بھائی، ہاتھی ہو گئے۔ کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا، اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد، کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں، اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھپکایا، بھائی پہلے ہی صحیح تھا یار، اس کو کیا چھڑ دیا آپ نے؟ الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا، الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی بڑی علامات میں سے بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں، کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا، قیامت کی بڑی علامت۔ ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی قیامت کی علامات، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ۔ ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ سپیکر صحیح ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے، جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے، آواز مزیدار نہیں ہے، ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کو، اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں، یہاں کیمرہ لگائیں، جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے، بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی، یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا، جنات آ کے کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو۔ دشمنی ہوگی کسی کو ہم سے، کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی چابی بنوائی ہوئی ہے کسی نے دوسری، میرا خیال ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں،
کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم, انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے فجر میں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے, فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا, وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے اس میں, کبھی گونج رہا ہے, کبھی آواز کم ہے, اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو, اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی, کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی, وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے, خیر پکڑا گیا پھر وہ. تو ایسا ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے, کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو. یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا, اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں, تو بٹن چھیڑا کس نے ہے. یہ جو جنات ہیں نا یہ نہیں کرتے کام. آپ کو پتا ہے میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, لاکر کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بہت دیکھ لیا کوئی. میں نے کہا اپنے ہی گھر کا کوئی چور ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ, پتہ نہ چلے کہ کیمرہ لگایا ہے, تو یا تو وہ جن آنا چھوڑ دے گا یا وہ پکڑا جائے گا. کل کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا. صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. عاملوں کو فون کیا, انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے, اور ہزاروں روپے اڑا دیے اس چکر میں. یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگائیں, یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا. عاملوں نے سب نے یہی کہا کہ کیا ہے اثرات ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس, میں نے بتایا تھا نا ایک حکیم کو پھوڑے کی بیماری کا علاج آتا تھا, پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا. یہ کلپ بنائے عاملوں پہ, بہت دن ہو گئے عاملوں پہ بولا نہیں ہوں میں. تمام عاملوں نے, چاہے وہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, جتنے بھی روحانی تھے نا, سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ, سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو, اور وہ آتے ہیں نا سونگتے ہیں, یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے, یہاں پہ آئیں گے کچھ اثرات محسوس ہو رہے ہیں. اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا, اس نے بڑے تمیز سے نل کا کھولا, پانی بھی پیا اس نے, اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت, بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے, اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی, اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سینس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے, کھولنا آتا ہے اس کو, بند کرنا نہیں آتا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نل کا کھولے گا, اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے گا. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے, ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے یہ, دیکھو پنجے, تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا, جن ون پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا, تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا بھائی میں, تو اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل بات تھی نا اس سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اگر میں کہہ رہا تھا محبت ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے غلط ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کی ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے, تو غلط ہونے کے باوجود آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے, جیسے اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کی تعلیمات کا, اسلام کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ ہیں, ہر ایک کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں. تو اگر کسی کا, یہ ایک بات یاد رکھو, اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں. اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے.
کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی, وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی, اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ایک ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے. میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں, مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا. اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ کے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, تو اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے, اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا؟ آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے. اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہے, اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں, دل